إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے ہر انسان کو 3 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. تینوں مراحل سے گزرے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اب جب 3 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے تو اس میں 3 باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز، ہر دوسرا مرحلہ پہلے مرحلے سے خطرناک ہوگا، شدید ہوگا. دوسرا نقطہ اور دوسری چیز، تینوں مرحلوں میں جو کامیاب ہوگا حقیقت میں وہی کامیاب ہوگا. اور تیسری چیز ہے کوئی نسخہ کیمیا، ہے کوئی ایسی چیز جس کی بنیاد پر تینوں مرحلوں سے بچا جا سکے. اب یہ تینوں مرحلے کیا ہیں؟ پہلا مرحلہ انسان کی پیدائش سے لے کر کے موت تک کا مرحلہ، زندگی کا مرحلہ. دوسرا مرحلہ دفنائے جانے سے لے کر کے اٹھائے جانے تک کا مرحلہ، قبر کا مرحلہ. تیسرا مرحلہ آخرت کا مرحلہ، جہاں پر سب کو کھڑا ہونا ہے، رب العالمین کے سامنے پائی پائی کا حساب دینا ہے، جنت و جہنم کا فیصلہ جہاں پر ہونا ہے. اب دنیاوی مرحلہ، اب ایک انسان خاص کر کے ایک مسلمان جب دنیا میں رہتا ہے تو 2 قسم کے چیلنجوں کا وہ سامنا کرتا ہے، 2 قسم کی کٹھنائیوں سے وہ گزرتا ہے. پہلی قسم، انسان کا دشمن ہے. انسان کا دشمن ہے، دشمن اسلام کو بھی مٹانے کے در پہ ہے اور مسلمان کو بھی صفحہ ہستی میں رہنے نہیں دینا چاہتا ہے. تو انسان کا دشمن ہے. یہ ایک اہم چیلنج ہے. دوسرا چیلنج، ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. ہر مسلمان کے ساتھ، خاص کر کے ہر مسلمان، ہر ایمان والے کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے.
لیکن مسلمان جو کہ ایمان والا ہوتا ہے تو ہر مسلمان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے انہیں زیادہ مستقیم سے ہٹا کر کے ضلالت کی راہ پر لے آنے کے لیے۔ تو دنیا میں جی رہے ہیں تو دو قسم کے چیلنجوں کا سامنا ہے، انسان انسان کا دشمن ہے، دوسرا شیطان انسان کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے، انسان انسان کو ہلاک کرنے میں لگا ہوا ہے اور شیطان انسان کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس کا کوئی حل ہے؟ جی اس کا حل ہے اسلام کے اندر۔ اب حل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی شریح الخزاعی قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابشروا ابشروا الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فإن هذا القرآن سبب طرف بید اللہ وطرف بایدیکم فتمسکوا بها فإنکم لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا۔ رواہ الطبرانی فی المعجم الصغیر۔ طبرانی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو شریح الخزاعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نمودار ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں ابشرو ابشرو، خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ۔ پھر فرماتے ہیں الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ میرے صحابہ کیا آپ سب اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ قالوا نعم، کہا بالکل گواہی دیتے ہیں، بالکل گواہی، اسی سہارے تو ہماری زندگی گزر رہی ہے، ساری قربانیاں تو اسی کے لیے ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اپنا آئیڈیل اپنا رہنما تسلیم کر چکے ہیں۔ تب کہا کہ فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ، کہ میرے صحابہ سنو یہ قرآن ایک رسی ہے، طرفہ بید اللہ، اور اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بایدیکم، اور اس قرآن کا دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، فتمسکوا بہ، مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ قرآن کا یہ سرا مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا، کیوں؟ قرآن کے جس سرے کو تم نے پکڑا ہے اس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اگر اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے تو یہی وہ قرآن کا سرا ہے۔ اگر تم دوسرے سرے کو پکڑے رہو گے اسی کے ذریعے سے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ فتمسکوا بہ، مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا، تم گمراہ ہرگز ہرگز نہیں ہوگے، اگر قرآن کو تم نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، لاکھ بدعت و خرافات کا ماحول ہو، لاکھ شرک و بدعات کا ماحول ہو، لاکھ برائیاں پنپے رہی ہوں، لیکن اگر قرآن کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اور قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کے بعد تم پھر کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگے۔ دونوں چیلنجوں کا جواب اس میں موجود ہے کہ آج مسلمان دو قسم کے چیلنجوں کا شکار ہے، انسان انسان کو ہلاک کرنے میں لگا ہوا ہے، مسلمان ہیں، اب پریشانی ہے کہ انہیں دنیا میں جینے نہ دیا جائے، انہیں دنیا سے جینے کا حق چھین لیا جائے۔ شیطان ہے انسان کو، خاص کر کے مسلمان کے ایمان کو لوٹنے میں لگا ہوا ہے، اور اس حدیث کے اندر دونوں چیزوں سے بچنے کا نسخہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، لن تضلوا، شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر پائے گا، ولن تہلکوا ابدا، اور جو تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو قرآن کو مضبوطی سے نہیں تھامنے کا نتیجہ کہ شیطانی گمراہی میں ہم لت پت ہیں اور انسان کا شکار ہے، اس میں ہم شامل ہیں۔ چونکہ یہ قرآن تو آسمان سے اتارا گیا ہے، عمل کرنے والے کو آسمان تک پہنچاتا ہے، بلندی تک پہنچاتا ہے، ذلت و خواری دور دور تک نہیں ہے۔ مکہ والے کیا تھے؟ اونٹ چرانے والے تھے، بکریاں چرانے والے تھے،
اونٹوں کے چرواہے تھے اور صحیح طریقے سے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے صحیح طریقے سے اونٹ تک چرانا نہیں آتا تھا, روزانہ میں ڈانٹ سنا کرتا تھا. خلیفہ ہوتے ہیں, کیا قیصر و کسریٰ, کیا فلاں کیا فلاں, پوری قوم کے بادشاہ ہو گئے. انہوں نے حکومت کی, تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے. شعر ہے کہ تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی, ذروں کے مقدر چمکائے. جب انہوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما, وہ اونٹوں کے چرانے والے پوری دنیا کو چرانے والے بن گئے. اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والے پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بن گئے. اب ایسا ممکن نہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہو اور رات میں کوئی شخص بھوکا سو جائے. ایسا نہیں کہ ان کی حکومت ہو اور کسی پر ظلم ہو جائے. آج کیا ہے, آج نام کیا ہے مسلمانوں کے, یہ 55 ممالک مسلمانوں کے, 57 ممالک مسلمانوں کے, یہ سب نکمے ہیں, یہ نکمی قوم ہے. غزہ کی حالت کیا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے غزہ کی حالت کو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ بوند بوند کو ترستے ہیں, سوکھی روٹی کو ترستے ہیں. ان کی آوازوں کو اگر آپ سنیں گے تو پتھر دل انسان بھی موم بن جاتا ہے. کہتا ہے کیا چاہیے, کھانا چاہیے, پانی چاہیے, کہتا نہیں مجھے میری ماں چاہیے, مجھے میرا باپ چاہیے, مجھے میرا گھر چاہیے. آج پورا کا پورا غزہ قبرستان بنا ہوا ہے. ہم فخر سے کیا کہتے ہیں کہ 57 ممالک ہیں جو مسلمانوں کے ہیں. یہ ممالک یہ نکمے ممالک ہیں. کوئی قرآن کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. یہ خواہش کے خواہشات کے پجاری ہیں. ورنہ یہ رب کا وعدہ ہے, قرآن کو مضبوطی سے تھامو گے یہ قرآن تمہیں اونچا کرے گا, بلندی عطا فرمائے گا. حدیث کیا ہے, حدیث کے سمجھتے ہیں. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال اما ان نبیکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. رواه مسلم فی کتاب فضائل القرآن. مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں, تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما, کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے, قوموں کو سرخروئی عطا فرماتا ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخِرِينَ, اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قوموں کو ذلیل کرتا ہے, قوموں کو رسوا کرتا ہے. کیا مطلب ہے, قرآن پر عمل کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی بلندی عطا فرمائے گا, اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرمائے گا, اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال ہوگی. قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے, یہ کتاب وجہ بنے گی کہ ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا, قوم ذلیل ہو جائے گی, قوم رسوا ہو جائے گی. ہے کہ نہیں ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو 3 مرحلوں میں سے جو پہلا مرحلہ ہے, انسان 2 قسم کی پریشانیوں سے الجھتا ہے, گزرتا ہے, اس کا حل کیا ہے, قرآن کو مضبوطی سے تھامنا. اس سے انسان کی ہلاکت سے بھی بچ جاتا ہے, شیطان کی گمراہی سے بچ جاتا ہے. دوسرا مرحلہ دفنائے جانے کے بعد سے دوبارہ اٹھائے جانے تک کا معاملہ ہے, قبر کا مرحلہ. تو پہلے مرحلے میں بھی کامیاب ہونا ہے, قرآن کی طرف لوٹی ہے, قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامیے. دوسرا مرحلہ قبر کا مرحلہ. قبر کا مرحلہ صحابہ کرام آنسو بہاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں سے زمین بھیگ جایا کرتی تھی. ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن ہانی مولا عثمان قال كان عثمان اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القبر اول منازل الاخره فان نجا منه فما بعده ايسر منه وان لم ينج فما بعده اشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايت منظرا قط الا والقبر افظع منه رواه ابن ماجہ في ابواب الزهد. ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت ہانی مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا نام ہانی. وہ فرماتے ہیں کانا عثمان اذا وقف علی قبر یبکی حتی یبل لحیتہ, کہ لوگوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے
اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں مال آتا ہے، سب سے پہلے ہم کیا چھوڑتے ہیں؟ مسجد کو چھوڑتے ہیں، پہلی فرصت میں ہم مسجد کو چھوڑتے ہیں، الا ماشاء اللہ، نمازوں کو چھوڑتے ہیں، عبادات کو چھوڑتے ہیں، علماء سے نفرت ہونے لگتی ہے، حق بتانے والوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، مسجد سے انہیں نفرت ہونے لگتی ہے۔ مال یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے صرف غزوہ تبوک میں اللہ کی راہ میں جتنا مال خرچ کیا تھا، تقریباً وہ مال 1 کروڑ کا ہوتا ہے، تقریباً صرف غزوہ تبوک کے اندر، جن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عثمان اگر آج کے بعد آپ کچھ بھی عمل نہ کریں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ اس عثمان کی بات کہی جا رہی ہے، اس مالدار صحابی کی بات کہی جا رہی ہے۔ آج ہمارے پاس 2 پیسے آ جاتے ہیں، ہم غرور و گھمنڈ کے شکار ہو جاتے ہیں، عبادتوں سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔ مالدار صحابی کیفیت کیا؟ اذا وقف کان عثمان اذا وقف علی قبر یبکی حتی یمل لحیتا، قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے، قبر کے پاس جب بھی گزرتے یوں ہی گزر جانے کی ہمت نہیں ہوا کرتے تھے۔ جنتی صحابی یوں ہی گزر جانے کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی، کھڑے ہو کر کے روتے تھے، عثمان یہاں آنا ہے، یہاں آنا ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ قبر کیا ہے؟ ہم لوگ قبر کی کھدائی کرتے ہیں نا، ایسے ہوتا ہے۔ اگر آپ اس قبر کو کھڑی کر دیجئے تو آپ کو ایک دروازہ نظر آئے گا، ہے کہ نہیں؟ جس طرح سے ہم قبر کو کھودتے ہیں اس کو کھڑی کر دیجئے، ایک دروازہ نظر آ گیا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی اب اس دروازے سے اس کے اندر داخل ہو گیا، اب باہر والوں سے کوئی مطلب نہیں، ماں ہے کہ باپ ہے، کون رو رہے ہیں، کون کیا کر رہے ہیں، اب آدمی اس دروازے سے ایک دوسری دنیا میں داخل ہو گیا ہے۔ اب پہلی دنیا سے کوئی ان کا مطلب نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو عثمان قبر کے اندر آنا ہے، ہڈیاں ختم، گوشت پوشت سب ختم، ساری چیزیں ختم، ساری رہنائیاں ختم، ساری چیزیں دھری کے دھری رہ جائیں گی۔ فقیل لا تذکر الجنۃ والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، کہا عثمان کیا بات ہے، جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے اتنا روتے نہیں ہیں، جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے اتنا روتے نہیں ہیں، لیکن جب قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو کھڑے ہو کے اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ لوگوں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منازل الاخرہ، کہ قبر کی تنہائی، یہ جو قبر ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ یہ قبر جہاں پر منومن مٹی کے اندر دفنا کر کے ہم چلے آتے ہیں، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اگر اس قبر کی تنہائی میں کامیابی مل گئی، اگر یہاں پر کامیاب ہو گئے، یہاں پر اس قبر کے اندر اگر روشنی مل گیا، روشنی مل گئی، فما بعدہ ایسر مل، بعد کے مراحل آسان ہو جائیں گے، بعد کے مرحلے آسان ہو جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درد ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کیا ہمارے آنسو قبر کی وجہ سے، قبر کی تنہائی کی وجہ سے کبھی بہتے ہیں؟ ہم اہل حدیثوں کا کیا حال ہے؟ ہم قرآن و حدیث کے ماننے والوں کا کیا حال ہے؟ ہم ایسا جیتے ہیں گویا لگتا ہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ قبر میں منکر نکیر سوال کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں آنے والے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قبر میں بندہ ناکام ہو جاتا ہے، بعد کے مراحل ناکام ہوتے رہیں گے، سخت سے سخت ہوتے رہیں گے۔ جب قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو یاد رکھو حشر میں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ جنہوں نے قبر میں دفن کر دیا ہے، میدان محشر میں وہ لوگ آپ سے بھاگیں گے، آپ سے جدا ہوں گے۔ اور میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، کہ میں نے قبر سے زیادہ خطرناک، ڈراونا اور بھیاوا منظر نہیں دیکھا ہے۔ قبر سے زیادہ خطرناک کوئی منظر نہیں ہوتا ہے۔ اندر تصور کیجئے سانپ ہیں، بچھو ہیں، ایسا فرشتہ مقرر ہے جو نہ سنتا ہے، جو نہ دیکھتا ہے، جہنمی ہتھوڑا لے کر کے مار رہا ہے، کھڑا ہے، قیامت تک مارتا رہے گا، نہ کوئی کھڑکیاں ہیں، نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی چیخ و پکار کو سننے والا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔
میں نے قبر سے زیادہ خطرناک اور بھیاوہ منظر نہیں دیکھا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے۔ کامیابی کیسے ملے گی؟ یہاں پر بھی کامیابی کیسے ملے گی؟ دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی کے لیے کتاب اللہ قرآن، یہاں پر بھی کامیابی کیسے ملے گی؟ حدیث سے سمجھتے ہیں۔ حدیث اس طرح سے ہے۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجل من الانصار فانتهینا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الارض فرفع به راسه فقال استعيذ بالله مرتين او ثلاثه وقال وانه لا يسمع خفقا نعالهم حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك وقال وياتيه ملكان فيد لسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الاسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت رواه ابو داود في كتاب السنة۔ ابو داود شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابہ کی جنازہ میں شریک تھے۔ قبر کے پاس پہنچے، دیکھیں ابھی قبر کی کھدائی چل رہی، قبر تیار نہیں ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم سب بھی آپ کے سامنے آپ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کا، قبرستان میں بیٹھنے کا انداز کیا تھا؟ کأنما علی رؤوسنا الطیر، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، اس قدر خاموشی سے ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ قبر پر بھی جا کر کے، قبرستان پر بھی جا کر کے اگر کوئی شخص موبائل سے بات کرے، ٹھٹھا مذاق کرے، تو اس سے بڑی بے ادبی کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑا الہل پنا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو رونے کی جگہ ہے، آنسو بہانے کی جگہ ہے کہ آج ہم دفنانے آئے ہیں، کل ہمیں کوئی دفنانے آئے گا۔ آج ہم کسی کو اتارنے کے لیے قبر کے اندر اترے ہوئے ہیں، کل ہمیں اتارنے کے لیے کوئی قبر کے اندر اترے گا۔ کبھی کھدائی ہوتی ہے، ہاتھوں کی ہڈیاں الگ نظر آتی ہیں، چہرہ الگ نظر آتا ہے، پاؤں الگ نظر آتا ہے۔ کون ہے یہ؟ فلاں صاحب کی قبر ہے، فلاں دکان والے کی قبر ہے، فلاں بادشاہ کی قبر ہے، فلاں زمیندار کی قبر ہے، فلاں ٹھیکیدار کی قبر ہے، کہا جاتا ہے یہ فلاں شخص تھا۔ لوگوں وہاں تو وہ جگہ تو عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے، اپنی آنا کو قربان کرنے کی جگہ ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے میں انسان کا دل پگھل جاتا ہے۔ کہ قبر کی کھدائی ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ ثم وفی یدہ عود ینکت بہ فی الارض، آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، زمین کی کھدائی کر رہے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی لکڑی لے کر کے زمین کی کھدائی کر رہے ہیں، گہری سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، اور آخرت کی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، قبر کی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، آخرت کی کامیابی کی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، کھود رہے، زمین کھود رہے ہو، فکر آخرت کی گہری سوچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچانک سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں استعیذوا باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب لوگ دفن کر کے واپس آتے ہیں تو قبر میں جنہیں ہم دفناتے ہیں وہ واپس آنے والوں کی آواز کو سنتا ہے کہ میرے گھر والے، میرے چاہنے والے جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، میرے چاہنے والے واپس جا رہے ہیں، جن کی خاطر میں نے دنیا قربان کر دیا وہ آج ساتھ دینے کے لیے یہاں پر نہیں ہیں، لوگ مجھے تنہا چھوڑ کر کے واپس چلے جا رہے ہیں۔ عمل کیجئے، عمل ہی قبر میں کام آئے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فیقول، اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَيَأْتِيهِمْ مَلَكَانِ فَيُدْلِسَانِ، دو فرشتے آتے ہیں، اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں کہ اٹھ کتاب زندگی کا حساب کتاب دے۔ زندگی گزار کر کے آیا ہے، قبر کی تنہائی میں انہیں اٹھا کر بٹھایا جائے گا، سوال کیا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا ہوگا۔ لوگوں یاد رکھو، قبر کے اندر اللہ کی قسم وہی شخص کامیاب ہوگا جن کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزری ہوگی۔ قبر کے اندر وہی شخص کامیاب ہوگا جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے اپنے اعمال کی حفاظت کی ہوگی، جنہوں نے رب کی خاطر آنسو بہایا ہوگا، جنہوں نے دنیا کے اندر ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا ہوگا، ورنہ دوسرا شخص کامیاب نہیں ہونے والا ہے۔ ربک، تمہارا رب کون ہے؟ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا ہو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میں نے اللہ کے حکام کے مطابق زندگی گزارا ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔
میں نے اسلام کو اپنایا تھا، طریقہ رسول کو دنیا میں اپنایا تھا. بہت سارے طریقے تھے جو لوگوں نے نکالا تھا، لیکن کہا تھا نہیں، میرا عمل وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. میرا دین اسلام ہے، فخر سے کہے گا. تیسرا سوال ہوگا ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، جو رسول تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول کے بارے میں ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں. جواب ملے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والا ہوگا کہے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چوتھا سوال ہوگا وما یدریک، جانا کیسے؟ یہ جانا کیسے؟ یہ جو آپ نے تین سوالوں کا صحیح جواب دیا ہے، جانا کیسے؟ جواب دے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن کو پڑھا تھا. فآمنت بہ، میں نے صرف پڑھا ہی نہیں تھا بلکہ ایمان لایا تھا. وصدقت، اور قرآن کی باتوں پر میں نے تصدیق کیا تھا. پہلے مرحلے میں بھی کامیابی کس کی بنیاد پر؟ قرآن. دوسرے مرحلے میں بھی کامیابی کس بنیاد پر؟ قرآن. کیا کہے گا؟ میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا. قرآن سے آج ہم دور ہیں، قرآن ہدایات سے مسلمانوں آج ہم دور ہیں. ہمارا قرآن کو ہم نے کس لیے استعمال کیا ہے؟ قرآن تو یہ زندہ قوموں کے لیے ہے. یہ قرآن قوموں کو زندگی دیتا ہے، قوموں کو اونچا کرتا ہے، قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے. یہ قرآن ایمان کو تازہ کرتا ہے. ہم زندگی کے لیے نہیں، ہم موت کے لیے پڑھتے ہیں. یہ معاشرہ اس قدر جہالت کا شکار ہے، آدمی مر نہیں رہا ہے. سورہ یاسین پڑھو تاکہ آسانی سے مر جائے. ہے کہ نہیں ہے؟ جہالت، یہ قوم جہالت کا اس قدر شکار ہے. سورہ یاسین اس لیے پڑھا تاکہ یہ مر جائے. ارے یہ قرآن تو زندوں کے لیے ہے، نہ کہ مارنے کے لیے. قرآن زندہ کرنے کی کتاب ہے، روحوں کو جلا بخشنے والی کتاب ہے. قرآن تعویذ، ہم نے قرآن کو تعویذ کی کتاب بنا ڈالا. یہاں تک کہ بھینس اور گائے اگر دودھ نہ دے تو مولوی تعویذ بنا کر کے دیتا ہے کہ تھن میں لٹکا دیجئے، مار دیجئے جھٹکا اور پانی پلا دیجئے، دودھ دینے لگے گا. بچے میں عورت کو زچگی میں پریشانی ہو، قرآن دیتا ہے، قرآن باندھ دیجئے. افسوس کی بات ہے دوسرے مرحلے میں بھی کتاب کیا چیز کامیابی دے رہی ہے؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھا. تیسرا مرحلہ جہاں پر آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا. بیٹا باپ سے بھاگے گا. جو باپ اولاد کی خاطر پوری زندگی لگا دیتا ہے، وہ بیٹا اس باپ سے بھاگے گا. کہیں وہ قربانی کا صلہ نہ مانگ لے، کہیں نہ کہتے بیٹا ساری زندگی تو آپ کی خاطر میں نے تج دیا تھا. بیوی سے آدمی بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی کہ زندگی بھر جو کچھ بھی میں نے مطالبہ کیا تھا میرے شوہر نے مجھے لا کر کے دیا. کہ ایسا نہ ہو کہ صلہ مانگ لے، آج میں پریشان ہوں، میری بیوی کچھ نیکیاں دے دے. ایسا کچھ بھی نہیں. اس موقع پر بھی کام کیا آئے گا؟ کیا چیز کام آئے گی؟ حدیث واضح کرتی ہے. وعن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال معاویہ البطلة هي السحرة. رواہ مسلم فی کتاب فضائل القرآن. مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے کہ لوگوں اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن سے قلبی محبت رکھا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. قیامت کے دن یہ قرآن آپ کے حق میں سفارش کرنے کے لیے آئے گا. یہ مجھے پڑھا کرتا تھا. کہاں پر؟ جہاں پر باپ کام نہیں آ رہا ہے، جہاں پر بیٹا کام نہیں آ رہا ہے، جہاں پر ماں کام نہیں آ رہی، جہاں پر بیوی کام نہیں آ رہی ہے، جہاں پر بھائی کام نہیں آ رہا ہے. جہاں آدمی اپنے جان پہچان سے بھاگے گا وہاں پر قرآن آئے گا. اے اللہ یہ پریشان ہے، مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ میرے مطابق عمل کیا کرتا تھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، اسے آج کی پریشانیوں سے بچا اور جنت میں داخلہ فرما.
لوگوں قرآن پڑھا کرو، سورہ بقرہ پڑھا کرو، سورہ آل عمران پڑھا کرو۔ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں سائے کی شکل میں آئیں گی، سائبان کی شکل میں آئیں گی، پرندوں کے پروں کی شکل میں آئیں گی، سایہ کریں گی، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سایہ کے علاوہ۔ لوگوں قرآن پڑھا کرو، سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے گھر میں برکت آتی ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت نہ کرنے سے حسرت کا معاملہ ہوتا ہے، افسوس کا معاملہ ہوتا ہے، نقصان کا معاملہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر کے اندر جادو اثر نہیں کرتا ہے۔ کہاں صاحب سوتے ہیں تو سامنے ٹی وی رہتی ہے، جاگتے ہیں تو سامنے ٹی وی رہتی ہے، گھر سے نکلتے ہیں تو کان میں گانے سنتے ہوئے نکلتے ہیں، خالی وقت ملتا ہے تو غیبت چغلی الزام بہتان سے فرصتی نہیں ملتی ہے، چاہے مرد کا معاملہ ہو چاہے خواتین کا معاملہ ہو۔ قرآن پڑھا کرو، یہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا، قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا۔ تو انسانی زندگی کے 3 مراحل ہیں، اور تینوں ہر دوسرا مرحلہ پہلے مرحلے سے خطرناک ہے۔ اور یاد رکھیے، زندگی کا مرحلہ ہو، دنیاوی زندگی کا معاملہ ہو، قبر کی زندگی کا مرحلہ ہو، حشر کی زندگی کا معاملہ، تینوں مرحلے میں کامیابی کی ضامن ہے تو کیا ہے وہ؟ کتاب اللہ، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہی بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہماری عبادات کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، میاں بیوی کے حقوق کا معاملہ ہو، اولاد کے حقوق کا معاملہ ہو، حلال و حرام کا معاملہ ہو، سونے و جاگنے کا معاملہ ہو، قرآن ہی بتاتا ہے کہ آپ کیسے زندگی گزاریں گے۔ سورہ حشر آیت نمبر 7 اٹھائیے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دے اسے لے لو۔ نماز کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، حج کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، میاں بیوی کے حقوق کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے، نکاح و طلاق کا معاملہ ہے، سونے اور جاگنے کا معاملہ ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، زندگی کا کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں جس گوشے کے اندر اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا راستہ نہ بتایا ہو۔ ہر حال میں، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ کیا ہے، بیت الخلاء سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور قرآن و حدیث جس چیزوں سے آپ کو منع کرتا ہے کہ لوگوں یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ راستہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن راستوں سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ خبر کون دیتا ہے؟ قرآن ہی نہ دیتا ہے، قرآن دیتا ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن، آئیڈیل کس کو بنائے؟ قرآن آپ کو یہ خبر دیتا ہے۔ اور تینوں مراحل میں کامیاب کیسے ہوں؟ قرآن کو تھامے رکھنا، اور قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قرآن پر عمل کرنا۔ یہ قرآن انسان کو بلند کرتا ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر کی زندگی میں بھی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق قرآن پر عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن خود بتاتا ہے کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی چلنا ہے۔ ہمیں قرآن کی اس خبر کو، اس بات کو اپنی زندگی میں گانٹھ باندھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ ہمیں تینوں مراحل میں کامیاب ہونے کے لیے قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ جو قرآن و حدیث سے دور ہیں قرآن و حدیث سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جو قرآن و حدیث سے قریب ہے انہیں مزید قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو سجانے و سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ ہم میں سے جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ہمارے جو بھائی مقروض ہیں تو ان کا قرضہ ادا کر دے، ہمارے جو بھائی جن جن معاملات میں پریشان ہیں پروردگار تم مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو پریشانیوں کو دور فرما۔ مزید قرآن و حدیث کے باتیں سننے کے لیے ہر اتوار کو اسی مسجد میں مرد و خواتین کو صبح 8 بجے شرکت فرمانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دعا کی درخواست کی گئی